السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 7۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ امی، میں عمر سر کو ابو کی شکایت لگاؤں گی، بے اختیار ہی اس کے منہ سے نکلا تھا۔ کون ہے یہ عمر سر؟ نرگس بیگم نے اس کی بات سن تجسس سے پوچھا تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ کچھ نہیں امی، سر ہے میرے۔ آپ ایک کام کرے، یہ سامان اٹھا لے اور آج بریانی کباب بنا لیجئے گا، وہ کہتے ہوئے کمرے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ چند ثانیوں بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا مگر اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھ اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ بڑے برم سے پوچھا گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ کیسا گیا آج آفس میں سب؟ بات ہوئی تمہاری عمر سے؟ مقابل کی بات سن وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ سب ٹھیک رہا اور بات بھی ہوئی میری ان سے۔ چند پلوں بعد اس نے سوچ کے جواب دیا تھا۔ ہاں تو کب اس کے دل پر ڈاکہ ڈال رہی ہو؟ جب کرنا ہے جلدی کرو، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ مقابل کی بات سن اس کا چہرہ مزید بجھ گیا تھا۔ تم ان کے ساتھ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ تو بہت معصوم اور اچھے انسان ہیں، مہرما نے افسوس سے کہا تھا۔ مقابل کے قہقہے کی آواز فون سے باہر گونجنے لگی۔ تم پہلی انسان ہو مہرما جسے وہ معصوم لگ رہا ہے۔ خیر سنبھل کے اس کے ساتھ تمہیں پیار کا ناٹک کرنا ہے، کہیں اس سے پیار مت کر بیٹھنا، اور اس پیار کے ناٹک میں تمہیں اتنا آگے نکل جانا ہے کہ وہ برباد ہو جائے۔ مقابل کے لہجے میں زہر تھا جسے مہرما محسوس کر سکتی تھی۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی ان کے ساتھ اتنا برا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ اچانک ہی اس شخص کے لیے درد محسوس کر رہی تھی۔ دیکھ لو مہرما، تم پیچھے ہٹ رہی ہو، پھر کرتی رہو برداشت اپنی غربت کی زندگی۔ اگر تم میرا ایک کام کر دیتی تو تمہاری زندگی بدل جاتی۔ مقابل کی بات سن وہ پھر سوچ میں پڑ گئی تھی اور پھر اسے اپنے باپ کا تھوڑی دیر پہلے کا کیا ہوا سلوک یاد آ گیا تھا۔ مگر تم مجھے پیسے کب دو گے؟ اس نے سارے خیالوں کو جھٹک دیا تھا۔ جس دن وہ تم سے محبت کا اظہار کرے گا اور تم اس کی باتیں اپنے فون میں ریکارڈ کرو گی، اس دن تمہارے اچھے دن شروع ہو جائیں گے۔ چلو اب میں تمہیں کچھ ترکیب بتا رہا ہوں، کل ان پر عمل کر کے مجھے بتانا۔ مقابل کی بات سن اس نے ڈرتے دل کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا اور توجہ سے اس کے بات سننے لگی۔ روشی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، پلیز ٹیرس پر آؤ۔ عمر کا میسج اسے موصول ہوا تھا تو اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب سے دادا جان نے اسے عمر اور اس کے رشتے کے متعلق بتایا تھا، جب سے وہ بہت خوش تھی۔ بالوں کی ترتیب سے پونی بنا کے اس نے لپسٹک لگائی اور دوپٹہ سر پر ڈالے ٹیرس کی جانب بڑھ گئی۔ عمر، آپ نے بلایا؟ اس نے عمر کے پیچھے کھڑے ہو کے دھیرے سے کہا تو عمر چونک کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ بیٹھو، اس نے کرسیوں کی جانب اشارہ کیا تو روشا نے کرسی تھوڑا فاصلے پر کر کے بیٹھ گئی۔ روشی، تمہیں دادا جان نے بتایا ہوگا کہ تمہارے اور میرے رشتے کے لیے موم مان گئی ہے اور مجھے امید ہے تم بہت خوش ہو، اور تم جانتی ہو کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ عمر کی بات سن روشانے نے ہلکے سے سر کو جنبش دے کے شرم سے نظریں جھکا لی تھی۔ اس کی ادا پر عمر کو بے اختیار ہی اس پر پیار آیا تھا۔ میں نے موم سے بات کی ہے روشی، شیان کے ایگزامز کے بعد ہماری منگنی ہو جائے گی۔ شیان کا نام لیتے اس کے دل میں زہر امڈ آیا تھا۔ جب سے اس نے شیان کے منہ سے روشانے کے لیے محبت کا اعتراف سنا تھا، جب سے ہی اسے اپنے بھائی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ روشی، میں منگنی کے بعد 2 سال کے لیے لندن چلا جاؤں گا، میری اچھی جاب لگ گئی ہے وہاں۔ عمر نے ہمت جمع کر کے کہا تو روشانے نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ عمر، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ پلیز مذاق نہیں کریں۔ وہ صدمے کی کیفیت میں عمر کو دیکھ رہی تھی۔ روشی پلیز یار، ایسے ریئیکٹ تو نہ کرو، 2 سالوں کی تو بات ہے، پھر ہماری شادی ہو جائے گی تو ہم وہی شفٹ ہو جائیں گے۔ عمر کی بات سن اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی۔ پلیز عمر، ایسا نہیں کرے، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ بے دہانی میں وہ اس کے منہ سے وہ جملہ نکل ہی گیا تھا جسے سننے کے لیے عمر برسوں سے ترس رہا تھا۔ روشی، کیا بچوں والی حرکتیں کر رہی ہو؟ میں کروں گا نا وہاں جا کے تم سے روز بات، میں نے سب کو منا لیا ہے۔ اب تم ایسا کرو گی تو میرا خواب ٹوٹ جائے گا یار، تم تو جانتی ہو یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے۔ عمر نے بے چارگی سے کہا تو روشانے کو اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے عمر کا کوئی خواب ادھورا رہ جائے۔ ٹھیک ہے عمر، جیسا آپ کو صحیح لگے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو عمر بھی خوشی سے ہنس دیا۔ سگریٹ ہاتھ میں لیا شیان سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگا تو اسے ٹیرس سے عمر اور روشانے کی آواز آنے لگی۔ یکدم ہی اس کے قدم ٹھٹکے تھے کہ روشانے اس وقت
यहाँ क्या कर रही थी। वो गुस्से की कैफियत में सिगरेट का धुआं उड़ाए टेरेस पर आ खड़ा हुआ था। उसे देखते ही रुशाने ने नागवारियत से नजरें फेरी थी और उमर उसे देखते ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। तुम्हारा पेपर है कल और तुम सिगरेट सुलगा रहे हो। उमर की बात सुन के वो उमर के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया था। तंसिया हंसी होंठों पर लाए उसने सिगरेट का कश भरकर धुआं उमर के मुंह पर फूंका था। उसकी इस हरकत पर उमर चौंक कर पीछे हटा था। रुशाने भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। ब्रो, मैंने कितनी बार कहा है आपको मेरे मामले में मत बोला करो, तलखी से कहते उसने उमर की आंखों में झांका था जहां इस वक्त गुस्सा ही गुस्सा था। मगर उमर बेचारा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि उसका भाई जान में उससे कई गुना ज्यादा था और वो रुशाने के सामने जलील नहीं होना चाहता था। इसलिए गुस्सा पी के खामोशी इख्तियार करनी ही बेहतर समझी। उमर को खामोश देखे यान सख्त तासरात लिए रेलिंग पर हाथ जमा के खड़ा हो गया था। उसकी नजरें बलाई ही नीचे की जानिब झांक रही थी मगर कान और दिल पूरी तवज्जो से रोशानी और उमर की बातों पर लगे हुए थे। उमर शयान की मौजूदगी में जानबूझकर रोशानी से मोहब्बत की वादा कर रहा था, जिसे सुन शयान ने अहद कर लिया था कि वह एक दिन ऐसा भी लाएगा जब रोशानी शयान के साथ होगी और सामने उमर खड़ा हुआ जल बून रहा होगा। मगर शयान भी कहाँ जानता था, अभी तो ऐसी बहुत सी आजमाइशें थी जिससे उसे भी गुजरना था। इस वक्त बस स्टॉप पर खड़ी वो मुसलसल अपने आप को कोस रही थी। आज देर होने के बायस बस निकल गई थी और दूसरी कोई गाड़ी मिल नहीं रही थी। उफ, मैं आज इतनी लेट हो गई हूँ। आज तो उमर सर मुझे बहुत डांटेंगे। अल्लाह जी बचाइएगा, मैं दूसरे दिन ही उनकी नजरों से गिनना नहीं चाहती। वो भी क्या सोचेंगे कि महरमा कितनी लापरवाह लड़की है। अल्लाह जी मदद कीजिए। वो दिल ही दिल में बड़बड़ा रही थी और ऐन इसी वक्त उसे बस आती दिखाई दी तो मानो वो खुश हो गई। अल्लाह ने उसकी फरियाद सुन ली थी। खुद पर लिपटी चादर उतार के वो तेजी से रिसेप्शन के पास से गुजर रही थी। अचानक ही रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसे आवाज दे के रोका था। मिस महरमा, मैं उसने मासूमियत से उसकी तरफ देखा था। ये फाइल्स क़याम सर को दे दीजिए। उस लड़की ने फाइल्स उसके जानिब बढ़ाई तो उसने सर को धीरे से जंबिश दे के फाइल पकड़ ली। ये क़याम सर कौन है और कहाँ मिलेंगे? वो दिल में सोचती आगे बढ़ रही थी। किसी से पूछने की गर्ज से उसने अपना रुख कैबिन की जानिब कर लिया था जहाँ एक लड़की कंप्यूटर पर काम कर रही थी। सुने, क़याम सर कहाँ होते हैं? उसने झिझकते हुए पूछा था। लड़की ने हाथ के इशारे से सामने रूम की तरफ इशारा किया तो वो शशोपंज में मुब्तला हो गई। ये तो उमर सर का ऑफिस है, क़याम सर कहाँ से आ गए इसमें? परेशानी की कैफियत में वो अंदर आ गई थी जहाँ उमर और क़याम आमने सामने बैठे थे। अच्छा, तो ये है क़याम सर, उसने दिल में सोचा और फाइल उमर के आगे रख दी। उमर ने फाइल उठा के क़याम की जानिब की तो महरमा एक जानिब रखे कंप्यूटर पर बैठ गई। कल ही तो क़याम ने उसे कहा था कि वो उसके साथ बैठकर काम किया करेगी। चंद पलों बाद उमर उठकर बाहर गया था तो क़याम ने कुर्सी का रुख महरमा की जानिब कर लिया। आज लेट हो गई आप महरमा, क़याम ने उसकी शहद रंग आंखों में झांक मसनूई सख्ती से कहा तो महरमा के चेहरे पर एक के बाद एक रंग उतरने चढ़ने लगा। सॉरी सर, आज मैं लेट हो गई थी तो इसलिए बस निकल गई थी, सादगी से कहते उसने सर झुकाया तो क़याम इस लड़की की सादगी में कहीं खो गया। जहाँ लड़की अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए झूठ बोलती है वही वो मासूम लड़की कितनी आसानी से उसे बता रही थी कि उसकी बस निकल गई थी। महरमा, मैं आपको मारूंगा नहीं, प्लीज रिलैक्स। उसकी मुसलसल झुकी गर्दन देख क़याम ने मुस्कुराते हुए कहा तो महरमा ने धीरे से मुस्कुरा के सर उठा लिया मगर क़याम की तरफ देखने से मुकम्मल परहेज किया। ये पहली लड़की थी जो क़याम के दिल को भा गई थी और कैसे न बाती, वो बनी ही क़याम नवीद के लिए थी। वो यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई थी, हाथ में नोट्स बुक पकड़े, कंधे पर बैग लटकाए। वो काफी पुरसुकून दिख रही थी। उसकी यूनि में एक ही दोस्त थी, शानज़े, उसकी जान से प्यारी दोस्त जिससे वो अपनी हर बात शेयर करती थी। शानज़े उसके बराबर में चिपकी बैठी थी मगर आज वो कुछ खामोश सी थी। चंद पलों बाद शानज़े की आवाज ने माहौल में फैले सुकूत को तोड़ा था। रुशाने, आज शाम कहीं बाहर चले लंच के लिए? शानज़े की बात सुन के उसने बमें उचकाई। खैरियत, तुम्हें आज बाहर जाने का ख्याल कैसे आ गया? बस अब दिल कर गया है मेरा, इसलिए यूनि से वापसी पर हम रेस्टोरेंट जाएंगे, शानज़े ने बेनियाजी से कहा तो रुशाने ने इस बात में सर हिला दिया। उसको हाँ करता देख शानज़े के लबों पर एक मकरूर मुस्कुराहट उभरी थी। अक्सर ऐसा होता है, हमारे साथ हंसने बोलने वाले लोग हमारी पीठ में छुरा घूंप रहे होते हैं और हमें मालूम नहीं पड़ता दोस्ती के रूप में दुश्मनी एक बहुत बड़ा मार्का है। इस जंग में घायल होने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसे शिकस्त देने वाला कौन है,
لیکن وقت ہر چیز کو بے نقاب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک دن ہم اس بات سے آشنا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دغا دینے والا شخص ہمارا قریبی تھا، مگر یہ انکشاف ہمیں اس شکست سے بھی زیادہ تکلیف دیتا ہے جو ہم نے پہلے برداشت کی تھی۔ لگا جب خنجر تب اتنا درد نہیں ہوا، تکلیف کا احساس تو تب ہوا جب مارنے والے پر نظر پڑی۔ یونی سے واپسی پر وہ شانزے کے ساتھ ریسٹورنٹ آ گئی تھی۔ اس وقت شیان بھی اپنے دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تھا۔ روشانی اور اس کی دوست کو وہاں بیٹھا دیکھ وہ چلتا ہوا ان کی میز کی جانب آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ عارف تو بھی یہیں آ جا، آج ہم روشانی کو جوائن کریں گے۔ شیان اور عارف دونوں پیپر دے کے آ رہے تھے، اس لیے یونیفارم میں ملبوس تھے، مگر شیان یونیفارم میں بھی کہاں ڈنکا لگ سکتا تھا۔ ماتھے پر بکھرے ہوئے بال آستینے کوہنیوں تک فولڈ، شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے جو اسے لفنگا ثابت کرنے میں آگے تھے۔ شیان کو وہاں موجود دیکھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے عباد کے قدم ٹھڑکے تھے۔ اس کا ارادہ تھا روشانی کی تصویریں بنا کے ایڈٹ کرتا اور اسے پورے جہاں میں بدنام کر دیتا، اپنے باپ کو دکھاتا کہ پارسا روشانی ریسٹورنٹ میں کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مگر شیان کی آمد نے اس کا پلان برباد کر دیا تھا۔ اس وقت شیان روشانی کے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ یہ یہاں کیسے آ گیا؟ عباد نے غصے کی کیفیت میں ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے شانزے کو میسج کیا تھا۔ شانزے تو خود شیان کے آنے پر برا سا منہ بنا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میسج وصول ہونے پر اس نے سب کی نظروں سے موبائل چھپاتے بات کو رپلائی دیا تھا، مجھے نہیں پتا بات، تم فکر نہیں کرو، آج نہیں تو کل صحیح۔ سینڈ کا بٹن دبا کے اس نے موبائل پرس میں ڈالا اور کھانے کا آرڈر دینے کاؤنٹر پر چلی گئی۔ میسج وصول ہوتے ہی بعد مسکراتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ روشانی جو شانزے کی موجودگی میں اپنا منہ بند کیے بیٹھی تھی، اس کے اٹھتے ہی شیان پر برسنے لگی تھی۔ شیان، یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنا حلیہ دیکھو، پورے موالی لگ رہے ہو، اس طرح میری دوست کے سامنے آ کے بیٹھ گئی ہو، وہ کیا سوچے گی؟ روشانی کی بات سن کے عارف کے چہرے پر دبی دبی ہنسی آئی تھی۔ وہ شیان کے مقابلے میں قدرے شریف اور ڈرپوک لڑکا تھا۔ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تمیز تمہیں بھی نہیں ہے، تم بھی اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ عارف کی ہنسی چھوٹتی دیکھ روشانی نے شیان سے نظریں ہٹا کے اسے للکارا تھا۔ روشانی، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے کہا تھا یہاں بیٹھنے کا۔ عارف نے کندھے اچکائے منہ بسورے کہا تو روشانی کے ماتھے پر ناگواریت کے بل ابھر گئے، جبکہ ان دونوں کو دیکھ شیان سیرے لب بے شرموں کی طرح مسکرا رہا تھا۔ یہ تو میرا نام لیتا تھا، تم کیوں میرا نام لے رہے ہو؟ بڑی ہوں تم سے بھی میں۔ ہاں یاد آیا، شیان کے دوست ہو، تم سے میں کیوں اچھے بچوں والی امید لگانے لگی؟ روشانی نے جلتے کرتے خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دیا تو شیان کا کہکا فضا میں گونجنے لگا۔ ٹھیک ہے، ہنستے رہو تم لوگ، میں جا رہی ہوں۔ وہ کہتے اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والی تھی جب شیان کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ اگر تم نے یہاں سے باہر قدم بھی نکالا تو تمہاری ٹانگیں سلامت نہیں رہیں گی، سختی سے کہتے اس نے روشانی کو تنبیہ کی تو عارف بھی سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، جبکہ روشانی کی آنکھیں غصے سے پھیل گئی تھی۔ شیان، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تمہاری اتنی ہمت؟ بچی نہیں ہوں میں، سمجھے؟ 2 منٹ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ اس کے برابر میں کھڑے کمر پر ہاتھ رکھے اسے ڈرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ روشانی، اس وقت تم چھوٹی بچی ہی لگ رہی ہو مجھ سے، لڑتے ہوئے اس لیے چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ شیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا تو وہ منہ بسورے وہیں بیٹھ گئی۔ اپنی پتلی دبلی جسامت کو دیکھ اسے یہی مناسب لگا تھا کہ وہ شیان سے فی الحال کوئی پنگا نہیں لے۔ شام سے لنچ کے آرڈر دینے کے بہانے سے عباد سے بھی مل لائی تھی، کیونکہ 1 مہینے تک عباد نے یونیورسٹی نہیں آنا تھا۔ شان سے اور عباد کے افیئر سے کوئی بھی واقف نہیں تھا اور نہ کسی نے واقف ہونا تھا۔ کھانا میز پر آیا تو سب نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کے شیان نے روشانی کو اٹھنے کا کہا اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے روشانی بھی باہر آ گئی۔ عارف اپنی بائک پر بیٹھ کر فرار ہو چکا تھا، مگر روشانی نے نئی ضد پکڑ لی تھی کہ وہ شیان کے ساتھ بائک پر نہیں جائے گی، بھلے اسے کیب کرنی پڑے یا ٹیکسی میں جانا پڑے۔ روشانی، یار تمہیں تماشا کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، کیا چپ چاپ بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں بوڑی کی طرح بائک پر ڈال کے گھر لے جاؤں گا۔ شیان کی بات سن روشانی کا دل کیا اسے بائک سے اٹھا کے پھینک دے، مگر وہ بیچاری کہاں شیان جیسے ہٹے کٹے انسان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہاں کھڑا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا روشانی شیان سے عمر میں بڑی تھی۔ شیان نے اس کو ڈرانے کی غرض سے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹی تھی۔ اچھا بیٹھ رہی ہوں، مگر تم بائک سلو چلانا، ڈرتے ڈرتے کہتے وہ بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی شیان نے ہوا میں بائک اڑائی تھی تو اس کی ایک زبردست چیخ نکلی تھی۔ سارا کام وائنڈ اپ کرنے کے بعد محرمہ اپنا پرس اٹھائے کھڑی ہوئی تھی تو خیام بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ سر، آپ بھی گھر جا رہے ہیں کیا؟ اس نے کس طرح اپنے لبوں سے یہ الفاظ ادا کیے تھے یہ بس وہ یا اس کا خدا ہی جانتا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔